بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیاست بطور ایک فن۔ کسی خاص نہج پر کام کرنے کے لیے فن عملی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ سیاسیات کی ایک شاخ یعنی ریاست کا سروکار ہی عملی پہلو سے ہے، لہٰذا یہ بات سیاسیات کے فن ہونے کی غمازی کرتی ہے۔ علمی سیاسیات کے اصولوں کو مرتب کرنے میں جس قدر نظریات کے فروغ نے نمایاں کردار ادا کیا، اسی قدر حقائق کے مشاہدہ اور ان اصولوں کے عملی نفاذ نے نئے اصول مرتب کرنے میں مدد دی ہے۔ مثال کے طور پر انتخابات کے نظام کو اسی صورت میں بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے جب ان کے انعقاد کے عملی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ اس سلسلہ میں ہر معاشرے میں مختلف قسم کے پہلو سامنے آئیں گے۔ بعض معاشروں میں انتخابی دھاندلیاں سیاست کے طالب علم کے لیے اس موضوع کے نئے رخ سامنے لائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر سیاسی مصنفین نے علمی سیاسیات کے متعلق نظریات پیش کرتے وقت حکومت کے حقیقی مسائل اور ان کی روزمرہ سرگرمیوں کو مد نظر رکھا۔ فن حکومت۔ سیاسیات حکومت کا وہ علم ہے جبکہ کاروبار حکومت چلانا یعنی اسٹیٹس مین شپ باقاعدہ طور پر ایک فن ہے جسے باقاعدہ تجربے سے سیکھا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں تو سیاسی لٹریچر کی انتہائی مقبول شکل ہی سیاسی فن کی صورت میں موجود تھی، یعنی اس قسم کی کتابیں زیادہ متعارف تھیں جو حکمرانوں کو رموز سلطنت سے آگاہ کرنے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ میکیاویلی کی کتاب دی پرنس اور مسلمان مفکر نظام الملک توسی کا سیاست نامہ اس کی واضح مثال ہے۔ سیاسی رواجات۔ ہر سیاسی نظام میں اجاگر ہونے والے رواجات کو ملک کے سیاسی نظام میں اساسی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ رواجات کسی سیاسی نظریہ کے ثمرات نہیں ہوتے بلکہ وہ خود بخود رائج ہو جاتے ہیں۔ ارسطو نے علم کی 3 قسمیں بیان کرتے وقت سیاست کو عملی علم شمار کیا تھا، چنانچہ اپنے سیاسی نظریات مرتب کرتے وقت اس نے تجربات و ذاتی مشاہدات کو بنیادی حیثیت دی۔ دور حاضر میں برطانیہ میں بیشتر پارلیمانی جمہوری اصول غیر تحریری صورت میں بتدریج اجاگر ہوئے ہیں۔ تجربات و مشاہدات۔ دور حاضر میں اس علم کے اندر اپنائے گئے طریقۂ تحقیق میں تجربات و مشاہدات کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ علم اسی صورت میں رائج الوقت حالات سے مطابقت رکھ سکتا ہے جب اس کی اساس روزمرہ مشاہدات و تجربات پر ہو۔ سیاسیات کے علم سے ایسی صورت میں زیادہ استفادہ ممکن نہیں جبکہ اس کے اصولوں کا نفاذ محض میکانیکی نفاذ یعنی مکینیکل اپلیکیشن تک محدود ہو، بلکہ یہ علم طالب علم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ کھلے ذہن سے حقائق تلاش کرے اور اپنی تخلیقی قوتوں کو بروئے کار لائے۔ سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت اس مصور کی سی ہے جو مصوری کرتے ہوئے علمی اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی قوت سے بھی کام لیتا ہے۔ محض رنگوں کی آمیزش کے اصول سے متعلق واقفیت یا مجسمہ کے پتھر کی ساخت کا علم ہی تصویر کی تخلیق کے لیے کافی نہیں۔ بالکل اسی طرح حکومت اور سیاست کے مختلف پہلوؤں سے اسی صورت واقفیت حاصل ہو سکتی ہے جب خالص نظریاتی اصولوں کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے عملی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ایک کامیاب سیاستدان وہ ہے جو سیاسی نظریہ اور حکومت کے فن دونوں میں مہارت رکھتا ہو۔ دور حاضر میں علم سیاسیات میں تحقیق کا کام تیزی سے ترقی کی طرف مائل ہے، چنانچہ رائے عامہ کے رجحانات کو معلوم کرنے کے لیے سروے ریسرچ کا طریقہ کار بہت مقبول ہے، جس کی بنا پر متوقع نتائج کا پہلے سے اندازہ لگانا ممکن ہو رہا ہے اور یہ نتائج کم و بیش درست ثابت ہوتے ہیں۔ علمی سیاسیات کے مطالعے کے طریقے۔ اس میں سب سے پہلے ہم روایتی انداز میں دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ سیاسیات کو ایک مکمل علم قرار نہیں دیا جا سکتا،
لیکن اگر علمی بنیادوں پر تحقیق کی جائے تو ایسے بے شمار اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں جو آفاقی نوعیت کے ہوں گے۔ سیاسی موضوعات پر تحقیق کا سلسلہ ایک لامتناہی عمل ہے۔ ہر فلسفی ایک نئے زاویہ نگاہ سے سیاسی حقائق پر روشنی ڈالتا ہے، جس سے بعض اوقات متضاد نظریات جنم لیتے ہیں۔ جیسے ایکٹن صرف آزادی کی ہی قریباً 2000 مختلف تعریفیں پائی جاتی ہیں۔ سیاسیات کی تحقیق میں بے شمار مشکلات پیش آتی ہیں جو طبعی علوم کی تحقیق کے دوران میں درپیش نہیں ہوتی۔ ایک تو محقق کو ترتیب شدہ حالت میں حقائق اکٹھے نہیں مل سکتے، نیز سیاسیات کے طالب علم کا تعلق ایسے حالات سے ہوتا ہے جو اکثر بدلتے رہتے ہیں۔ سماجی واقعات باقاعدگی سے رونما نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دار و مدار لوگوں کے طرز عمل پر ہوتا ہے، جبکہ طبعی علوم کے حقائق کا ارتقاء ایک خاص باضابطہ اور نظام کا پابند ہے۔ لیکن سماجی حالات و قوائف کو منضبط کرنے والا کوئی بھی اٹل قانون نہیں۔ غور سے سنیں، سماجی واقعات باقاعدگی سے رونما نہیں ہوتے، بلکہ ان کا دار و مدار لوگوں کے طرز عمل پر ہوتا ہے، جبکہ طبعی علوم کے حقائق کا ارتقاء ایک خاص ضابطہ اور نظام کا پابند ہے۔ لیکن سماجی حالات و قوائف کو منضبط کرنے والا کوئی بھی اٹل قانون نہیں۔ بہرحال ان تمام مشکلات کے باوجود محققین سیاسیات نے سیاسی اصولوں پر گہری تحقیق کی ہے، اور ہر محقق نے تخلیق کے لیے مختلف انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے۔ کمیٹی نے سیاسیات کے اصولوں پر علمی تحقیق کے لیے 3 اصول پیش کیے، یعنی مشاہداتی، تجرباتی اور تقابلی طریقۂ تحقیق۔ جان اسٹیورٹ مل نے علمی تحقیق کے لیے 4 اصولوں کو مد نظر رکھا ہے۔ مختلف مفکرین نے سیاسیات کے اصولوں پر علمی تحقیق کے لیے جن طریقوں کو اپنایا، اس میں سب سے پہلے آتا ہے تجرباتی طریقہ۔ سیاسیات کے موضوعات پر تحقیق کرنے کے لیے تمام دنیا ایک تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں آئے دن سیاسی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو محقق کو اصول بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مختلف طرزۂ حکومت کے تحت نافذ کردہ قوانین کی کامیابی یا ناکامی سوچ و فکر کے لیے نئی راہیں کھول دیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جنگ سیاسیات کے لیے ایک نیا تجربہ پیش کرتی ہے۔ ہر نیا قانون، ادارہ، پالیسی شعوری یا غیر شعوری تجربہ کا مظہر ہوتی ہے۔ اس کے نفاذ سے پیدا شدہ نتائج کئی تبدیلیوں کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں، جبکہ کامیاب تجربات کو دوسرے لوگ بھی نقل کر سکتے ہیں۔ لیکن حالات حاضرہ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے گہرے مشاہدے اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجرباتی طریقوں فلسفی مفکرین نے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون نے گو جمہوریہ کے اندر بیان کیے ہوئے اصولوں کو خالص تخیلاتی اور فلسفیانہ انداز سے پیش کیا، لیکن اس کی دوسری 2 تصانیف لا اور اسٹیٹس مین میں نئے خیالات کا محرک تجرباتی علم معلوم ہوتا ہے۔ مشہور مسلمان سیاسی مفکرین ابن خلدون اور ماوردی نے بھی خالص اسلامی سیاسی نظریات کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے حالات اور واقعات سے یکسر چشم پوشی اختیار نہیں کی تھی۔ مشاہداتی طریقہ کار، آبزرویشنل میتھڈ۔ تجرباتی طریقے سے مشاہداتی طریقہ کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق محقق چند نظریات اور اصولوں کو ذہن میں رکھ کر انہیں حقائق کی روشنی میں جانچ کر نئے اسلوب کے ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مونٹیسکیو نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران جب وہاں کے سیاسی نظام کا مشاہدہ کیا تو اس نے شخصی آزادیوں کے تحفظ کے لیے اس نظام کو بہترین پایا، اور اپنے مشاہدے کی بنا پر ہی اس نے علیحدگی اختیارات کا نظریہ قائم کیا، جسے بعد میں امریکی دستور کے بنانے والوں نے پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا۔ سوشیولوجیکل میتھڈ۔
عمرانی طریقہ: اس طریقہ پر عمل کرنے والے ریاست کو ایک ایسے سماجی ڈھانچے سے تشبیہ دیتے ہیں جس میں افراد اس کے مختلف اعضاء قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ ریاست کے مقاصد اور طریقہ کار کو افراد کی طبعی زندگی کی خصوصیات سے مماثلت دی جاتی ہے۔ ابن خلدون وہ پہلا مفکر تھا جس نے اس طریقے کو اپنایا۔ وہ ریاست کی نوعیت اور اس کے عروج و زوال کو قوموں کے عروج و زوال سے مطابقت دیتا ہے۔ ابن خلدون کے الفاظ میں تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی عروج حاصل ہوتا رہتا ہے، لیکن جب انسانی تمدن میں تنزل آ جائے اور لوگ تعیش اور سہل پسندی کے خوگر ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی ریاست کا تنزل شروع ہو جاتا ہے، یعنی معاشرتی زندگی میں انحطاط ریاست کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ریاست کے مختلف ادوار کی نمایاں خصوصیات بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ریاست کا ہر دور افراد معاشرہ کی عادت و اطوار اور ان کے عقائد کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بائیولوجیکل میتھڈ: حیاتیاتی طریقہ: سیاسیات کے مطالعے کے سلسلے میں اس طریقۂ تحقیق کو اپنانے والے ریاست کو حیوانی جسم سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق حکومت کے مختلف شعبے جس کے طبعی نظام سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس طریقے کا موجد ہربرٹ اسپنسر کو مانا جاتا ہے، لیکن اسپنسر نے بھی پہلے ابن خلدون نے اس طریقے کو متعارف کروایا تھا۔ مثلاً ریاست کی ابتدا، عروج و تنزل کا فلسفہ پیش کرتے ہوئے وہ افراد کی طبعی عمر کی طرح ریاست کی عمر کا بھی تعین کر دیتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق ریاست کے ہر دور کی خصوصیات انسانی نسل کی ایک پشت کی خصوصیات سے عبارت ہے اور ہر دور 40 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح حکومت ابن خلدون کے نزدیک ایک ذی روح جسم کی مانند ہے جو نشوونما پاتے ہوئے پہلے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور پھر روبہ زوال ہو کر صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بعد تو سیاسی افکار پر حیاتیاتی طریقۂ تحقیق کا اثر کافی حد تک غالب رہا۔ جرمن مفکرین، خاص طور پر ہیگل نے اپنی قوم کی برتری ثابت کرنے کے لیے حیاتیاتی طرز استدلال کا سہارا لیا۔ عمرانی اور حیاتیاتی طریقۂ تحقیق دراصل انتہا پسندانہ نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ سائیکولوجیکل میتھڈ: نفسیاتی طریقۂ تحقیق کو استعمال کرنے میں فرانسیسی مفکر پیش رہے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ سیاسی محرکات عموماً نفسیاتی عوامل کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ انگریز مفکر ہابس نے بھی سیاسی فلسفے کو پیش کرنے میں نفسیاتی طرز استدلال ہی اختیار کیا۔ ہابس کا خیال ہے کہ معاہدہ عمرانی کے تحت ریاست کے معرض وجود میں آنے میں نفسیاتی عوامل ہی کار فرما تھے۔ اس نظریے کے مطابق سیاسی عادات اور سیاسی اداروں کی نوعیت سمجھنے کے لیے افراد کے نفسیاتی رویہ اور محرکات کو سمجھنا لازم ہے، جبکہ بعض سیاسی محقق تو سیاسی واقعات کو بھی نفسیاتی عوامل ہی کے اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ جوریڈیکل میتھڈ: فقہی طریقہ: بیشتر جرمن محققین نے سیاسی اصول اخذ کرنے کے لیے فقہی طریقۂ تحقیق پر عمل کیا۔ وہ ریاست کو ایک ایسا آئینی ڈھانچہ لیگل نارم تصور کرتے ہیں جو کہ سماجی نظام سے مختلف قرار پاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ریاست کی نوعیت، اس کی نشوونما اور دیگر مسائل کو ریاست کے آئینی نظام ہی کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ حقوق و فرائض کا پورا نظام بھی اس آئینی ڈھانچے ہی کا حصہ ہے۔ وہ فطری حقوق کے تصور کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ افراد کے حقوق ان کے نزدیک صرف ریاست کا قانون ہی عطا کر سکتا ہے۔ بیشتر مسلمان سیاسی مفکرین مثلاً الماوردی اور غزالی نے سیاسی اداروں اور سیاسی اصولوں پر بحث شرعی قوانین کی روشنی میں کی اور انہی کے مطابق رائج الوقت اداروں کی نوعیت پر رائے زنی کی۔ کمپیریٹیو میتھڈ: تقابلی طریقہ کار: تقابلی طریقۂ تحقیق، جسے قانون متشابہ بھی کہتے ہیں، اس سے مراد مخصوص حالات کا جائزہ لے کر قیاس آرائی کی مدد سے عام اصول اخذ کرنا ہے۔ ماضی اور حال کے واقعات میں سے محض
آپ ماضی اور حال کے واقعات میں سے محقق چند اصول لے کر ان کا تقابلی جائزہ لیتا ہے اور نئے اصول وضع کرتا ہے۔ ارسطو نے بعض اہم سیاسی اصولوں کی تشکیل میں مختلف سیاسی نظام اور ان میں کار فرما سیاسی تصورات کا جائزہ لیا تھا۔ بعد میں مونٹیسکیو اور برائس نے بھی اسی طریقۂ تحقیق پر عمل کیا، لیکن اس طریقہ میں غلطی سرزد ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ مختلف لوگوں کے حالات میں اختلافات، مثلاً معاشی، سماجی، ثقافتی اور جغرافیائی حالات کو سیاسی اداروں اور سیاسی افعال کے تقابلی مطالعہ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریقۂ تحقیق پر عمل کرتے وقت لوگوں کے معاشی حالات، ان کی روایات، مروجہ اخلاقی اقدار اور لوگوں کی سیاسی تربیت جیسے عوامل کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تاریخی طریقہ، ہسٹوریکل میتھڈ، علم سیاسیات کے افکار و نظریات کی تشکیل اور ارتقاء میں تاریخی مواد کو بہت زیادہ دخل حاصل رہا۔ تقابلی طریقۂ کار کا تو دارومدار ہی تاریخی شواہد پر ہوتا ہے۔ سیاسی اداروں اور سیاسی رواجات کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ان کے تاریخی ارتقاء کا مطالعہ ناگزیر ہوتا ہے۔ سیاسیات پر تحقیق کرنے والے کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے ملکوں میں کس قسم کے سیاسی اداروں نے جنم لیا اور ان کی نشو و نما کس طرح ہوئی اور انہیں کون سی وجوہات کی بنا پر زوال آیا۔ لیکن ان تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی محقق کو سیاسیات کے ان عالموں کے خیالات سے استفادہ کرنے کی ضرورت پڑے گی جو مدت دراز تک تقریباً ہر ملک میں ان مسائل پر غور و خوض کرتے رہے ہیں، اور انہیں مرتب کر کے اچھے نتائج اخذ کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ مسلمان سیاسی مفکرین نے اسلامی نظریات کو پیش کرنے میں تاریخی واقعات اور حقائق سے بہت مدد لی۔ دراصل ایک مثالی اسلامی ریاست کے تصور کو سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ خلافت کا تصور، شورائی نظام اور اجتہاد کی نوعیت جیسے تصورات کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے حالات و واقعات سے ہی ہمیں رہنمائی کے اصول ملتے ہیں۔ فلاسفیکل میتھڈ، قدیم یونانی مفکروں نے سیاسی نظریات کی اساسی فلسفہ کی روشنی میں استوار کی۔ بعد میں چند مسلمان مفکروں نے بھی سیاسی اصولوں پر فلسفیانہ انداز سے ہی روشنی ڈالی اور اس سلسلے میں قدیم یونانی فلسفے سے کافی استفادہ کیا۔ فلسفیانہ طریقۂ تحقیق کے مطابق سیاسی عادات اور سیاسی اداروں کے مطالعے کے لیے افراد کی فطرت کا مطالعہ ناگزیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس طریقۂ تحقیق میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ فلسفی عموماً اصل حقائق سے چشم پوشی کر کے خالص تخیلاتی اصول پیش کر دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال افلاطون کی مشہور تصنیف جمہوریہ ہے، جس میں یہ یونانی فلسفی ایک ایسے مثالی ریاست اور سیاسی اصولوں کا تصور پیش کر دیتا ہے جن کا اس زمانے کے سیاسی حقائق سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ گلکرسٹ کے نزدیک عمرانی حیاتیاتی، نفسیاتی اور فقہی طریقۂ تحقیق صحیح مفہوم میں طریقے نہیں، بلکہ بعض جرمن اور فرانسیسی مفکرین کے نقطۂ نظر ہیں۔ وہ صرف تاریخی اور فلسفیانہ طریقۂ تحقیق کو ہی علم سیاسیات کے اصولوں کی روشنی کے لیے ضروری خیال کرتا ہے۔ بہرحال سیاسیات کے طالب علم کو اس مضمون کے موضوعات پر تحقیق کرتے وقت تاریخ اور فلسفہ دونوں سے مدد لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے حقائق اور رائج الوقت تصورات پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی عوامل اور محرکات کا بغور مشاہدہ بھی سیاسیات کے طالب علم کے لیے ازبز ضروری ہے۔ دراصل علم سیاسیات کی اہم خصوصیت اس کی انکساری ہی میں پنہاں ہے۔ سیاسیات کا طالب علم بے مقصد اصولوں سے چمٹے رہنے کی بجائے تحقیق کے ایک مسلسل عمل کی وساطت سے علم میں بتدریج وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کاوش میں وہ تمام دیگر علوم سے استفادہ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے۔